سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ محمد اسحاق شاہ، سبجیکٹ اسپیشلسٹ، گورنمنٹ شہید بہرام محمد خان ہائر سیکنڈری اسکول سرائے اورنگ سے میرا تعلق ہے۔ آن لائن کلاسز کے حوالے سے آج سیکنڈ ایئر میں فیض احمد فیض کی جو غزل ہے، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے علامہ محمد اقبال کی غزل موجود ہے، لیکن چونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے اسے سلیبس سے نکال دیا گیا ہے، اس لیے ہم غزل میں فیض احمد کے فیض کی غزل سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے غزل کی مختصر تعریف کر دینا چاہوں گا۔ غزل اردو ادب میں جو سب سے مشہور اور مقبول صنف ہے سخن کی، اسے غزل کہتے ہیں۔ ہمیشہ یہ ایک توازن میں لکھی جاتی ہے۔ اس کے مصرے ہم قافیہ، ہم بحر اور ہم ردیف ہوا کرتے ہیں۔ غزل کا جو مطلع ہوتا ہے، جو پہلا اس کا شعر ہوا کرتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ اس کے بعد کے مصروں میں، شعروں میں پہلے مصرے میں قافیہ اور ردیف کی قید نہیں ہوتی۔ ہاں، آخر میں جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ لیکن تبھی جب شاعر اس میں اپنا تخلص استعمال کرے، اور اگر شاعر اس میں اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو پھر اسے مقطع نہیں بلکہ صرف شعر کہیں گے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے، یعنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اور غزل اس چیخ کو بھی کہتے ہیں جو شکار ہوتے ہوئے ہرن کے منہ سے نکلتی ہے۔ جب کسی ہرن کو شکار کیا جاتا ہے، اس وقت جو اس سے کے منہ سے چیخ نکلتی ہے، اس چیخ کو بھی غزل کہتے ہیں۔ چونکہ اس میں روایتی طور پر عشق، عاشقی کی باتیں ہوا کرتی ہیں، تو اس لیے اس کو غزل کا نام دیا گیا ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے، اس میں ایک مکمل مضمون ہوا کرتا ہے۔ ہر شعر ایک الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہوا کرتا ہے۔ چاہے اب یہاں پہ ہم نے بات کی کہ عشق و عاشقی کے حوالے سے ہوا کرتی ہے یہ غزل، تو عشق چاہے عشق حقیقی ہو یا مجازی، عشق حقیقی کے حوالے سے بھی غزلیں لکھی گئی ہیں، عشق مجازی کے حوالے سے بھی لکھی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے عشق حقیقی یا عشق مجازی جیسی کیسی بھی ہو، اسے غزل ہی کہتے ہیں۔ آج کل اگرچہ اس میں مزید موضوعات کا اضافہ کر دیا گیا، جس بھی موضوع پہ غزل لکھنا چاہیں لکھی جاتی ہے۔ آغاز اس کا کچھ لوگوں کے مطابق فارسی زبان سے ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں عربی زبان سے ہوا ہے۔ بہرحال عربی تک اس کی تشبیب نامی جو حصہ ہے عربی قصیدے کا، اسے کہتے ہیں کہ یہ غزل ہی ہے۔ بہرحال یہ تو مختصر سا تعارف تھا غزل کا، غزل کی تعریف تھی۔ یہاں پہ ہم اردو کے حوالے سے غزل کو دیکھتے ہیں کہ اردو میں غزل کی پسندیدگی کی وجہ کیا ہے۔ دراصل ہر دور میں اہل اردو کے جذبات و احساسات کا ساتھ نبھانے میں غزل کامیاب رہی ہے۔ دیگر اصناف مثلاً قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ آہستہ آہستہ متروک ہوتے جا رہے ہیں، قبول عام سے وہ گر گئیں۔
لیکن غزل ابھی تک زندہ ہے، اور نہ صرف زندہ ہے بلکہ یوں سمجھے کہ شعر و شاعری کا ایک بہت بڑا نمائندہ ہے، اور ابھی تک غزل ہر لحاظ سے عوام میں مقبول ہے۔ اگرچہ غزل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ولی دکنی سے شروع ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہمیں دکن کے کئی شعراء کے ہاں غزل ملتی ہے، جن میں قلی قطب شاہ، نصرتی، غواسی اور ملا وجہی وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن ولی دکنی جو ہے وہ پہلا شخص ہے جس نے غزل میں مقامی تہذیبی اقدار کو سمویا ہے۔ غزل کی ایک قسم مسلسل غزل ہے، جس میں شاعر کیا کرتا ہے، ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے، اسے بیان کرتا رہتا ہے۔ اقبال، حضرت موہانی، کریم عاجز وغیرہ کے ہاں تسلسل غزل کی اچھی مثالیں مل جایا کرتی ہیں۔ تو غزل اردو میں یہ تھوڑا سا اس کا تعارف ہے، یہاں پہ غزل اور نظم کا فرق بھی میں بتلا دیتا ہوں کہ غزل اور نظم میں بنیادوں پر دو فرق ہیں۔ ایک تو یہ کہ غزل کا ہر شعر جو ہوا کرتا ہے وہ جداگانہ حیثیت رکھتا ہے اور اپنے طور پر وہ مکمل ہوا کرتا ہے، لیکن نظم کے جو اشعار ہوا کرتے ہیں وہ آپس میں مربوط ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ربط کے بغیر ان کو ہم الگ سے جداگانہ حیثیت نہیں دے سکتے، ان کو سمجھنا مشکل ہوا کرتا ہے جب تک آگے پیچھے شعروں کو ہم دیکھ نہ لیں۔ اسی طرح نظم موضوع کے حوالے سے اپنا عنوان رکھتی ہے، لیکن غزل کا عنوان نہیں ہوا کرتا۔ بہرحال یہ تو مختصر سی تعریف تھی غزل کی۔ اردو میں جو غزل ہے کیوں مقبول ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کا ارتقاء کیسے ہوا۔ اب ہم آتے ہیں جس غزل کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ لکھی کس نے لکھی؟ وہ جناب فیض احمد فیض، جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں بجا طور پر کہ غالب اور اقبال کے بعد اگر اردو کو بہترین شاعر ملا ہے تو فیض ہی ہے، کی ولادت 1910 کو ہوئی ہے اور وفات 20 نومبر 1984 کو ان کو سیالکوٹ میں ہوئی ہے۔ ان کے والد سلطان محمد خان پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے اور افغانستان کے امیر عبدالرحمن کے چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے سیالکوٹ میں ہی حاصل کی ہے اور بی اے کے بعد عربی میں بھی آنرز بھی کیا ہے، پھر انگریزی اور عربی میں ایم اے بھی کیا ہے۔ ان کی زندگی بڑی متنوع اور ہنگامہ خیز تھی۔ شروع میں انہوں نے ترقی پسند تحریک کو قائم کیا، وہ اس کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دراصل روس میں جب انقلاب برپا ہوا تو اس انقلاب کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی اور اس کا اثر برصغیر پاک و ہند پر وہی پڑا۔ تو اس حوالے سے جب یہاں پہ اشتراکیت پسندی کو سراہا جانے لگا کچھ حلقوں میں، اس میں جناب فیض بھی شامل تھے۔ سجاد ظہیر کا نام لیا جاتا ہے، صاحبزادہ معبود الظفر کا نام لیا جاتا ہے۔ انہوں نے مل کر ترقی پسند تحریک کی بنیاد ڈالی۔ تو اس طرح یہ تینوں کیا ہیں کہ ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں شامل ہیں۔ لیکن فیض کا ایک الگ انداز ہے، وہ دیگر شعراء کی طرح شدت پسند نہیں ہے۔ جس طرح ترقی پسند تحریک کے دیگر شعراء ان میں شدت پسندی ہے، بلکہ معتدل مزاج کے مالک ہیں۔ ان کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ خاندان والے ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ 1941 میں وہ لبنانی نژاد ایک خاتون ہیں ایلس جارج، جن کی شہریت برطانیہ کی ہے، سری نگر میں ان سے شادی کر لیتے ہیں۔ اگرچہ خاندان والوں کو یہ بات ناپسند ہوئی،
لیکن فیض کی ہمشیرہ نے خاندان والوں کو آمادہ کر لیا، انہیں پھر اجازت دے دی گئی۔ 1942 میں فوج میں بطور کیپٹن بھرتی ہوتے ہیں۔ جنگ عظیم سے دور رہنے کے لیے اپنے آپ کو آرمی کے، فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی پبلک ریلیشنز میں وہ ڈال دیتے ہیں، وہاں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 1943 میں وہ میجر کے عہدے پر پروموٹ ہو جاتے ہیں، 1944 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر پروموٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب پاکستان کی آزادی کے بعد 1947 میں پہلی کشمیر جنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ پھر مستعفی ہو جاتے ہیں، استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ انہیں راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار بھی کیا جاتا ہے، اگرچہ سب کو یقین ہوتا ہے کہ انہیں پھانسی ہو جائے گی، لیکن 2.5 سال کی قید کی سزا انہیں ملتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ راولپنڈی سازش کیس کیا تھا تو لیاقت علی خان ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کے دور حکومت میں ہی کشمیر کا مسئلہ بنا اور کشمیر کو پانے میں ہماری حکومت جو تھی وہ ناکام ہو گئی۔ قائد اعظم اس حوالے سے ناراض تھے، خود فیض بھی اس حوالے سے ناراض تھے، تو 23 فروری 1951 کو چیف آف جنرل اسٹاف جنرل اکبر خان کے گھر ایک خفیہ میٹنگ ہوتی ہے، اس میں فوجی افسران شامل ہوتے ہیں، فیض احمد فیض شامل ہوتے ہیں اور سجاد ظہیر صاحب شامل ہوتے ہیں۔ ان کی ایک مشترکہ وہ ایک میٹنگ کرتے ہیں، ایک ملاقات کرتے ہیں، جس میں وہ لیاقت علی خان حکومت کو گرانے کی تجویز دیتے ہیں۔ بہرحال اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، لیکن اس سازش کو راولپنڈی سازش کیس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، اور گرفتاری کے بعد پھر انہیں 2.5 سال قید کی سزا ملا کرتی ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء میں فیض احمد فیض کا ایک اہم مقام ہے، ان کا بلند نام ہے، ان کا منفرد نام ہے۔ ان کی جو شاعری ہے فیض کی، اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ پیکر تراشی میں ان کو ایک خاص ملکہ حاصل ہے، لفظی تصویر کشی میں مہارت رکھتے ہیں، وہ سراسر جمالیات کے شاعر ہیں، اور نغمگی، استعارہ، تشبیہ، امیجری جیسے فنی لوازمات کو وہ بڑی ہنرمندی سے استعمال کرتے ہیں۔ فیض اردو شاعری کی روایات سے بخوبی آگاہ تھے اور فارسی انگریزی شاعری سے بھی واقف تھے، نہ صرف اردو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فارسی اور انگریزی شاعری سے بھی وہ واقف تھے۔ اگرچہ ان کی شاعری کا آغاز رومان اور وجدان سے ہوتا ہے، رومانوی شاعری سے وہ سٹارٹ لیتے ہیں، لیکن زندگی کے جو سخت اور کڑے حقائق ہیں وہ جلد ہی ان کی شاعری کی مستقل راہ متعین کر دیتے ہیں اور وہ رومانویت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فیض کا شمار 20ویں صدی کے ان خوش قسمت شعراء میں ہوتا ہے جنہیں اپنی زندگی میں بڑا شہرت اور مقبولیت ملی ہے اور بہت زیادہ داد ان کو ملی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فیض شاعری میں ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں، لیکن ان کے لہجے میں تلخی نہیں ہے جس طرح دیگر ترقی پسند شعراء ہیں یا نثر نگار ہیں، بلکہ انہوں نے مروجہ الفاظ کو بہت فنکارانہ انداز میں بیان کیا ہے اور غزل کی معروف روایت کو اپنے نظم العین کے مفاہیم کے ساتھ بیان کیا۔ مثلا تم آئے ہو نشب انتظار گزری ہے، تم آئے ہو نشب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، وہ بات
سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. یعنی وہ راولپنڈی سازش کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ وہ کہنا چاہ رہے ہیں دراصل بات ویسی نہیں ہے، لیکن اگرچہ ہماری اس ملاقات میں جس بات کا ذکر ہی نہیں تھا وہ ان کو ناگوار گزری ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. یعنی راولپنڈی سازش کیس کے حوالے سے جو مجھ میں الزام لگایا گیا ہے وہ یعنی اس کو نہیں مان رہے یہاں پہ. تو یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ترقی پسندی کے حوالے سے غزلیں لکھی ہیں، چونکہ وہ ترقی پسندوں کے امام تصور کی جاتے ہیں، تو بڑے خلوص اور فنکاری کے ساتھ اپنے نظریات اور رجحانات کو شعر میں انہوں نے ادا کیا ہے. ترقی پسندی شعر و ادب میں ایک نئی روایت جو انہوں نے ڈالی ہے اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اسے اپنایا ہے. انہوں نے مزدور، محنت کش، کسان اور دوسرے طبقات کے دکھ درد کو محسوس کیا، اور نہ صرف محسوس کیا بلکہ اس کی بہترین ترجمانی بھی کی. فیض کا فنکارانہ کمال یہ ہے کہ انہوں نے مروجہ شعری ڈھانچے سے فکر و خیال کی نئی عمارت کھڑی کی. دیکھیں ذرا وہ کیا کہتے ہیں: اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے. اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے. یعنی وہ اکسا رہے ہیں مزدوروں کو، پسے ہوئے طبقات کو کہ اب اٹھ بیٹھو، ان سختیوں کو، ان تلخیوں کو، ان سے اپنی جانب چھڑا دو. بس اب ان ظلم کرنے والوں کے تخت گرا دو، ان کے تاج کو اچھال ڈالو. اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. یعنی اب قید و بند کی جو صعوبتیں ہیں وہ اب ختم ہو جائیں گی، زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، جیل کھل جائیں گے، جیلوں کی اب خیر نہیں، زندانوں کی خیر نہیں، تو جو دریا جھوم اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. تو یہ ایک مختصر سا تھوڑا سا میں تعارف کرا رہا تھا کہ وہ کس قسم کے شاعر ہیں ترقی پسندی کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ رومانویت کے حوالے سے تو ان کے ہاں انقلاب افری رومانویت پائی جاتی ہے. وہ معاشرے میں جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے حسن کے گیت گاتے ہیں. مثلا تجھ سے بھی دل فریب تھے غم روزگار کے، بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی. چمک اٹھے سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پہ بکھر گئی ہوگی. وہ سماجی مساوات کے قائل تھے اور سماجی مساوات ان کے کلام کا اہم موضوع بھی رہا ہے. ہمیشہ وہ غریب اور مزدور طبقہ جس کا استحصال کیا جاتا رہا ہے اس کے مخالف رہے ہیں. انہوں نے کبھی اس کی حمایت نہیں کی. وہ ہمیشہ اسی لیے وہ ترقی پسند تحریک کی بنیاد انہوں نے ڈالی، اسی لیے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا ترقی پسندانہ. تو وہ سماجی اور اقتصادی عدم مساوات کے سخت مخالف ہیں. اس حوالے سے جو وہ اشعار کہتے ہیں، انہوں نے جو محسوس کیا اسے بیان بھی کیا. مثلا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات. اس غزل کے آخر میں پھر کہتے ہیں اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. یعنی یہ دنیا صرف محبوب کے قدموں میں آ جانے سے آباد نہیں ہوتی، اور بھی بہت سے غم ہیں اس زمانے میں، محبت کے سوا اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں. صرف محبت کر کے جیا نہیں جا سکتا، اپنے آپ کو بھی زندہ رکھنا ہے اور ساتھ میں اپنے خاندان والوں کے پیٹ کو بھی پالنا ہے.
تو راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو یہی بات وہ کہتے ہیں اپنی اس غزل میں کہ صرف محبت اور وصل سے دنیا میں انسان جی نہیں سکتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کام ہیں جو کرنے ہیں اور جو ضروری ہیں دنیا میں. بہرحال اس وقت ہم یہاں آتے ہیں غزل کی طرف. غزل میں انہوں نے جو بات کہی ہے تو یہاں وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 226 پہ، یہ غزل ہے فیض احمد فیض کی. کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں. کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں. تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، ہر وقت اس کی یاد میں جیتا ہوں. دراصل یہ محبوب کو وہ اپنے ذہن میں، اپنے دھیان میں رکھتے ہیں ہر وقت کہ میرا محبوب ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، دن ہو رات ہو، ہر وقت میرے ذہن میں رہتا ہے، میرے دھیان میں رہتا ہے، میرے توجہ میں رہتا ہے. میں اپنے ذہن میں میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. ایک تو اس کا ایمانی ہوا، دوسرا انہیں محبوب مل چکا ہے. تو اس حوالے سے پھر یہ ہوگا کہ اب یاد تو ہے، یاد تو مجھے رہتا ہی ہے. ایسا تو کبھی ہوا نہیں کہ تو مجھے یاد نہ رہے میرے محبوب، لیکن تیرا ہاتھ، اس کا لمس بھی میں اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں اور 100 بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں، جدائی کی کوئی رات نہیں. ہر وقت تیری یادوں کے ذریعے تیرا قرب مجھے حاصل ہوتا ہے، تو میرے پاس رہتا ہے. میں جب بھی دیکھتا ہوں تجھے اپنے پاس پاتا ہوں، میری یادوں میں تو میرے ساتھ رہتا ہے. تو ہر وقت یوں لگتا ہے جیسے میں تجھے پا چکا ہوں. جب میرے ذہن میں تو موجود ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ تو میرے پاس ہوتا ہے. اب میری زندگی کی جو راتیں جدائی کی تھی وہ گزر چکی، اب ہر وقت تو میرے پاس رہتا ہے. مجھے ہجر کی رات کا سامنا اب نہیں کرنا پڑ رہا، جدائی کی رات کا مجھے اب سامنا نہیں کرنا پڑتا. مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جاں بیچ آئیں. مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جاں بیچ آئیں. دل والو کوچے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. یعنی یقیناً جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جس چیز سے آپ کو عشق ہوتا ہے، جس چیز کو آپ پانے کی خواہش رکھتے ہیں، وہاں مشکلات ہوا کرتی ہیں. بغیر مشکل کے تو کوئی کام نہیں ہوتا. پھر عشق عاشقی، وہاں تو بہت سی مشکلات آتی ہیں. شیریں فرہاد کا جو قصہ ہے، دودھ کی نہر کھودنے کا کہا گیا، وہ بھی اس نے کھود ڈالی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. بہت مشکل حالات بھی ہوں، بغیر قربانی دیے کچھ نہیں ہوتا. جان بھی دینا پڑے تو وہ بھی کم ہے. چاہے دل بیچ آئے جاں بیچ آئے، دل کو بیچنا پڑے جاں کو بیچنا پڑے، بیچ دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دل والوں کوچے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. یعنی جب انسان کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے آڑے کچھ بھی نہیں آتا، وہ کسی چیز کو سامنے نہیں رکھتا. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے جان جوکھوں کی بازی لگانی ہوتی ہے. اس کے بغیر محنت کیے کچھ نہیں ملتا. اس دنیا میں سب کچھ محنت کی بنیاد پہ. اگر آپ محنت کریں گے تبھی پائیں گے اس میں آپ کو قسم قسم کے حالات. اور پھر عشق و عاشقی تو وہ تو لازمی بات ہے کہ کوچے جانا میں، اپنے محبوب کی گلی میں، وہاں تو اسے لازمی بات ہے قربانی دینی ہوگی، تبھی محبوب کو پا سکے گا. اگر قربانی دینے کا اہل نہیں تو محبوب کو پانا بھی مشکل ہے. جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. یہ شعر بھی
اس پچھلے شعر کا تسلسل ہے کہ جس انداز سے انسان قربانی دیتا ہے، مقتل میں جاتا ہے جہاں اسے قتل کیا جا رہا ہے، جس انداز سے، جس طریقے سے وہ جا رہا ہے، اس شان کو، اس انداز کو، اس طریقے کو وہ قابل ستائش ہوا کرتا ہے۔ جب انسان خوشی خوشی ایک کام کرنے جاتا ہے، اگرچہ اسے قتل کیا جا رہا ہو، اگرچہ اس سے قربانی مانگی جا رہی ہو، لیکن وہ اس کام کو بھی خوشی خوشی سر انجام دے تو وہ انداز سلامت رہتا ہے، وہ رہتی دنیا تک پھر لوگوں کے لیے مثال بن جایا کرتا ہے۔ لیلا مجنوں، شری فرہاد وغیرہ وغیرہ، سسی پنو، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیوں امر ہو گئے؟ کیوں رہتی دنیا تک لوگوں کی زبانوں پہ ان کا نام جاری ہے؟ دراصل وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قربانی دی۔ مشہور ہے نا وہ لیلا مجنوں کا جو قصہ ہے، مجنوں جا رہا ہے، ایک شخص ہماری طرح کہ نماز میں ہمیں ہزاروں خیالات آتے ہیں، ویسے نہیں آتے، ہم سارے حساب کتاب دنیا کے تمام خیالات ہم نماز میں اس سارے قصے کہانیاں حل کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب وہ کسی نمازی کے سامنے سے گزرتے، ایک میرے جیسا بندہ تھا، نمازی، نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں بیچارہ تو اپنے لیلا کے عشق میں جا رہا ہے، اسے کیا پتہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ آگے سے گزر گیا تو جی میرے جیسا جو نمازی تھا اس نے سلام پھیرا، او مجنوں تجھے پتہ نہیں ہے نمازی کے سامنے نہیں گزرا کرتے، گناہ ہو گیا، تو نے میری نماز خراب کر دی۔ مجنوں کہنے لگا ارے واہ، اچھا انسان ہے یار، تو پتہ نہیں کیسی نماز پڑھ رہا ہے، مجھے تو علم بھی نہیں ہے کہ تو یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، میں تو اپنی لیلا کے عشق میں جا رہا ہوں، تو کیسا عاشق ہے، تو کیسی نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ کا کیسا عاشق ہے کہ تجھے یہ بھی پتہ چلا کہ میں تیرے سامنے سے گزرا، کتنی دور سے گزرا ہوں، اور تیری نماز خراب ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تو نماز ایسی پڑھے کہ دنیا جہاں کا تجھے علم نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو اس وقت ان سے تیر نکالے جاتے تھے، مرتبہ ان کو تیر لگا اور وہ ان سے بحالت ہوش و حواس نہ نکالا جا سکا، تو جس وقت انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی تو دوران نماز ان سے وہ تیر نکال لیا گیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ صرف یہی وہ وقت ہے جس وقت وہ بالکل بے ہوش مدہوش ہوا کرتے ہیں، صرف اللہ کی طرف ان کا خیال ہوتا ہے اور کسی طرف ان کا خیال نہیں ہوتا۔ اگر بھولے سے کوئی خیال آ بھی جاتا تو وہ چیز چاہے بہت قیمتی ہوتی ہے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے۔ صحابہ کی تو یہ شان ہے، اسی لیے تو فرمایا اصحابی کا نجوم بھی یہ مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کیا ہیں؟ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی اقتداء کرو گے، جس کی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں میں بات چل رہی تھی قربانی کی کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، مرنا تو لازمی بات ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو مرنا ضرور ہے، مرے بغیر تو ہمیں چھٹکارا نہیں ہے، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے بس میں ہے کہ ہم جب ایک مرتبہ محبت کر رہے ہیں اپنے اللہ سے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو عشق کی اعلیٰ قسم میں اپنے آپ کو ڈالیں، اس انداز میں مقتل میں جائیں، مرنے کو جائیں۔ مرنے کا تمہیں پتہ نہیں ہے نا کب آتی ہے موت، اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ بتلا دے، یقیناً نہیں ہے، اگلے 1 منٹ کا بھی پتہ نہیں ہے، خدا نخواستہ بھی زلزلہ آ جائے، کوئی اور آفت پڑ جائے، نہ رہا میں اور نہ رہا یہاں کی کوئی اور چیز۔ تو بات چل رہی تھی کیا کہ جس شان سے کوئی مقتل میں جاتا ہے، مرنے جاتا ہے، وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، جان تو جانی ہے، لازماً اس دنیا سے ہمیں جانا ہے، ہم چاہے جتنے بھی جی لیں
فرمایا کہ دنیا کی جو زندگی ہے 2.5 منٹ کی زندگی ہے، آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور قیامت کا دن تو فرمایا کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، جس دن لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ لیکن 1000 سال کے حوالے سے جب اس کا حساب کتاب لگایا گیا تو کہا کہ جی یہ 2.5 منٹ کی زندگی ہے، 70-80 سال، اور پتہ نہیں 70-80 سال تک کون پہنچتا ہے۔ میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ کہتے ہیں میدان وفا دربار نہیں، یہ کسی بادشاہ کا دربار تھوڑی ہے، یہاں پہ نام و نسب کی کہاں پوچھا جاتا ہے، اس کی پوچھ نہیں ہوتی، یہاں نام و نسب کو نہیں پوچھا جاتا کہ تم کون ہو، کس نسب سے ہو، خان ہو، پٹھان ہو، سید زادے ہو، کیا ہو، کوئی پتہ نہیں چلتا، ہر کوئی عاشق بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عاشق بننا ہر کسی کے لیے آسان ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، الا بالتقوی، سوائے کیا؟ سوائے پرہیزگاری کے۔ جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو اللہ کا زیادہ عاشق ہے، جو پیارے رسول کا عاشق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا ہے، وہی قیمتی ہے، وہی کامیاب ہے۔ تو میدان وفات دربار نہیں، یہ کسی بادشاہ کا دربار نہیں ہے کہ جی صرف وزیر مشیر جا سکتے ہیں وہاں پہ دربار میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ یہاں پہ نام و نسب کو پوچھا جاتا ہے، بلکہ کیا ہے، عاشق تو کسی کا نام نہیں ہے، ہر کوئی عاشق بن سکتا ہے۔ عاشق الہی ہے، عاشق حسین، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نام ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ یہ عشق جو ہے یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، بلکہ عاشق بننا ہر کسی کے لیے آسان ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ قبیلے اور قومیں یہ کس لیے بنائی گئی ہے؟ فرمایا پہچان کے لیے، تعارف کے لیے، باقی اس بنیاد پر نہ کسی کو کسی پر فوقیت حاصل ہے، نہ کوئی ادنا ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے۔ اسلام میں سب برابر ہیں، اسلام سب کو ایک جیسا سمجھتا ہے۔ تو فیض احمد فیض کیا فرماتے ہیں؟ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ میدان وفا، یہ دربار نہیں ہے، یا نام و نسب کی پوچھ نہیں ہوتی، بلکہ ہر کوئی یہاں پہ عاشق بن سکتا ہے۔ عشق کسی کی ذات کے ساتھ منسلک نہیں ہے، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ اس میں جو چاہو لگا دو، اس میں ڈر کی بات نہیں ہے، ڈرو مت، سب کچھ لگا دو، شرطیہ لگا دو۔ گر جیت گئے تو کیا ہے کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اگر آپ اس میں جیت گئے تو پھر تو جیت والا تو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن اگر ہار بھی گئے تو پھر بھی ہارے نہیں ہو۔ بازی الٹی نہیں ہے، بازی پھر بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے جیتے یا ہارو آپ ہی کامیاب ہیں۔ لیکن عشق ضروری ہے، عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتلانا چاہوں کہ اس غزل میں دیکھیں آپ سٹارٹ کو، پہلی شعر کو، تو اس میں کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں، یہ اس غزل کا مطلع ہے۔ اور درمیان کے جو باقی ہیں یہ 3 یہ اشعار ہیں، آخری کو ہم مقطع کہتے ہیں، لیکن کب کہتے ہیں کہ جب اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، اور اگر تخلص استعمال نہ ہو جیسے یہاں پر ہے تو اس کو ہم مقطع نہیں کہتے۔ تو یہاں پہ اس غزل میں آپ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس میں مقطع نہیں ہے۔ اگلی طرف اگلے پیج پر 228 پہ جائیں، احمد ندیم قاسمی کی جو غزل ہے وہاں کا جو آخری شعر ہے، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ تو اس میں احمد ندیم قاسمی اپنا تخلص ندیم استعمال کر رہے ہیں، اسے مقطع کہتے ہیں۔ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ 2 آخری الفاظ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے وفادار
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔